بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ ملاقات میں صلح حدیبیہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان 10 سال کا معاہدہ کیا گیا تھا، اور یہ معاہدہ بظاہر بہت دب کر کے کیا گیا تھا۔ مکے والوں کی بیجا شرطیں مانی گئی تھیں۔ صحابہ کرام میں اس معاہدے کے بعد بڑی بے چینی تھی۔ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ صحابہ کرام کی ہار ہے، بوجھل قدموں سے واپس جا رہے تھے۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ساتھیوں سے کہہ دیجئے کہ یہ ایک شاندار فتح ہے۔ صحابہ کرام کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ کیسی فتح ہے، اور پھر مکے والوں نے یہ جو 10 سال کا معاہدہ ہوا تھا اس کو 2 سال میں توڑ دیا، اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف کوچ کیا۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے۔ یہ عرب کا سب سے بڑا مسلمانوں کا لشکر تھا۔ 10,000 تلواریں انتظار میں تھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اشارہ ہو جائے اور یہ حرکت میں آ جائیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے آتے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میں آج سزا دینے کے لیے نہیں آیا، میں آج معاف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ایک انصاری صحابی تھے، ان کے ہاتھ میں ان کے خاندان کا جھنڈا تھا۔ عربوں کا طریقہ ہوتا تھا، الگ الگ خاندانوں کے الگ الگ جھنڈے ہوتے تھے۔ انہوں نے جوش میں آ کر کے نعرہ لگایا، الیوم یوم الملحمہ، آج خون کی ندیاں بہیں گی۔ یاد تھا ان کو، بدر بھی یاد تھا، احد بھی یاد تھا، احزاب بھی یاد تھا، کیسی کیسی سازشیں کی گئی تھیں، کیسے کیسے خون میں تڑپے تھے ان کے جگر گوشے۔ انہوں نے اپنی عورتوں کو بیوہ کیا تھا، اپنے بچوں کو یتیم کیا تھا، اپنی قیمتی جانیں دین کی خاطر قربان کی تھی۔ ایک ایک تیر یاد تھا، ایک ایک ظلم یاد تھا۔ تو ان کی زبان سے نکلا اور کوئی غلط نہیں نکلا۔ انہوں نے کہہ دیا الیوم یوم الملحمہ۔ مکے والے سن کر گھبرا گئے کہ اگر یہ دروازہ کھل گیا تو ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ اطلاع پہنچی، حضرت ابو سفیان کو معلوم ہو گیا، حضرت عباس کو معلوم ہو گیا۔ انہوں نے فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اطلاع پہنچائی، حضور آپ کے ایک صحابی نے نعرہ لگایا ہے الیوم یوم الملحمہ۔ حضور نے کہا رکو، بلاؤ ان کو۔ یہ کیا کہہ دیا تم نے؟ یہ کیا کہہ دیا تم نے؟ ان کے ہاتھ سے جھنڈا واپس لے لیا، لیکن دیا ان کے بیٹے کو، کیونکہ یہ بھی تو مخلص ہے نا، ان کا دل نہ ٹوٹنے پائے، اور فرمایا جاؤ جاؤ جا کر کے اعلان کر دو الیوم یوم المرحمہ، آج معافی کا دن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔
کہ شکر کے جذبات سے آپ کا سر جھکا جا رہا ہے، جھکتے 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 صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کا سر اونٹ کی کوہان سے لگ گیا، اور آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کی زبان پر یہ جملے جاری ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اکیلا اللہ عبادت کے لیے، اکیلا اللہ عبادت کرنے کے لائق ہے، اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ کون سا وعدہ؟ وہ جو سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بتلا کر کے سنا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ کیا تھا نا کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مکے کے حاکم ہوں گے، اور مکے والوں، میرے محبوب کے رشتہ داروں، تم مجرم بن کر کے کھڑے ہوگے۔ آج وہ دن آ گیا، اللہ نے یہ وعدہ پورا کر دیا، ونصر عبدہ، اور اللہ نے اپنے بندے کی مدد کر کے دکھا دیا، وہزم الاحزاب وحدہ، اور سارے لشکروں کو، ساری جماعتوں کو اکیلے اللہ نے شکست دے دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے ہیں، مکہ آپ کا ہے، حرم کعبہ میں سارے مجرم کھڑے ہیں، ہر ایک کو اپنا کیا ہوا ایک ایک ظلم یاد آ رہا ہے، ہر ایک انتظار کر رہا ہے کہ دیکھیں آج ہم کو کیا سزا ملتی ہے۔ ایک خاموشی ہے، ایک سناٹا ہے، ایک آواز اس وقت بلند ہوتی ہے، اس خاموشی کو چیرتی ہوئی آواز بلند ہوتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوتے ہیں، اور حضور ان سے پوچھتے ہیں ما تظنون عنی فاعل بکم اليوم، بتلاؤ آج تم کو مجھ سے کیا امید ہے۔ اللہ اکبر، ان مجرموں سے، ان کے ستائے ہوئے مظلوم ترین اللہ کے محبوب بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں بتلاؤ آج تم کو مجھ سے کیا امید ہے۔ ان کے تو دلوں میں امیدوں کے چراغ روشن ہو گئے کہ شاید آج ہم کو بھی معافی مل سکتی ہے۔ سب نے کہا اخ کریم وابن اخ کریم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کہیں، کون سا ظلم ہے جو ہم نے نہیں کیا، کون سا جرم ہے جو ہم نے نہیں کیا، لیکن اب پانسا پلٹ چکا ہے۔ کل ہم بااختیار تھے تو ہمارے اندر جو تھا وہ باہر نکلا، ہم شریر تھے ہم نے شرارت کی، ہم ظالم تھے ہم نے ظلم کیا، ہم مجرم تھے ہم سے جرائم سرزد ہوئے، لیکن آج پانسا پلٹ چکا ہے، آج اختیار آپ کے ہاتھ میں آیا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اب آپ کے اندر جو ہے وہ باہر نکلے گا، اور ہمارا تجربہ ہے، ہم نے آپ کی پوری زندگی دیکھی ہے، آپ کی زندگی میں ہم کو شرافت کے سوا کچھ نظر نہیں آیا، اس لیے آج ہم امید کرتے ہیں کہ آج وہ نکلے گا جو آپ کے اندر ہے۔ اخ کریم وابن اخ کریم، آپ ایک شریف بھائی ہیں، شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے یوں نہیں کہا کہ جاؤ میں نے معاف کر دیا، حضور نے ان کو یاد دلایا کہ سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے دن کی تم کو پہلے سے اطلاع دے رکھی تھی، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں تمہارے ساتھ وہی برتاؤ کروں گا جو سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا۔ ما اقول لكم الا ما قال يوسف لاخوته اذهبوا انتم الطلقاء لا تثريب عليكم، آج میں تم سے وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج تم کو کسی کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ کہ والوں کو لگا ایسا بھی ہو سکتا ہے، کوئی ہمارے ساتھ مذاق تو نہیں ہو رہا، ہم اتنے بڑے مجرم، ہم کو بھی معافی مل سکتی ہے، اور اس طرح سے ان کے دل میں خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی پلاننگ ہو،
ہم جا کر کے اپنے گھروں میں سو جائیں آرام سے، اور اس کے بعد رات میں ہمارے اوپر دھاوا بول دیا جائے. اس لیے وہ چوکنا تھے، وہ رات ان کی جاگ کر کے گزری کہ دیکھیں کہیں رات میں یہ کوئی حملہ تو نہیں کرتے. اور انہوں نے جو آ کر کے دیکھا تو کوئی نماز میں مشغول ہے، کوئی استغفار کر رہا ہے، کوئی طواف کر رہا ہے. ایک لمبے عرصے کے بعد صحابہ کرام کو اللہ کے گھر میں عبادت کرنے کا موقع ملا تھا تو وہ شکر ادا کر رہے ہیں. تب جا کر کے ان کو اطمینان ہوا، ہم نے جتنا شریف سمجھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے کہیں زیادہ شریف نکلے. ہم نے جتنا بلند سمجھا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ تو اس سے کہیں زیادہ بلند نکلے. اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی، مکے والوں نے سچے دل سے توبہ کر لی، اور مکہ تو فتح ہوا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جملوں سے، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم میں سے کسی کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی. سینے میں گڑ گئے تھے یہ جملے ان کے. وہ غیور لوگ تھے، بہادر لوگ تھے، یہ بوجھ برداشت نہیں ہو رہا تھا ان سے. ان کے دلوں کو فتح کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر کے. کیونکہ طاقت کے زور پر زمینیں فتح کی جاتی ہیں، مکانات فتح کیے جاتے ہیں، تلوار کے زور پر جسموں پر حکومت کی جاتی ہے، دل فتح کیے جاتے ہیں کردار کے ذریعے سے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بلند کردار سے مکے والوں کے دلوں کو فتح کیا تھا. اور کیسے فتح کیا تھا؟ وہ جو کل تک دشمن تھے، فوراً جنگ حنین پیش آئی تھی. فتح مکہ کے فوراً بعد جنگ حنین پیش آئی تھی. اور جنگ حنین میں یہ جو کل تک خون کے پیاسے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنگ حنین میں انہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی، اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال دیا. صحابہ کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھیرا بنا کر کے آخر تک ڈٹے ہوئے تھے آپ کی حفاظت میں، اس میں ایک نام حضرت ابو سفیان کا آتا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذلیل نہیں کیا، ان کو عزت دی. اور کیسی عزت دی؟ سوچیں، جھنڈا لے کر کے آتے تھے ہر جنگ میں حضرت ابو سفیان صحابہ کرام کے سامنے، دشمنی کا پرتیک تھے. اور فتح مکہ کے موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کرایا جا رہا ہے، من دخل دار ابو سفیان، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن. جو حضرت ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کی جان کو امان ہے. جو اللہ کے گھر میں داخل ہوگا اس کو بھی امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو بھی امان ہے. اس طرح سے دل جیتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکے کے موقع پر مکے والوں کے دلوں کو فتح کیا تھا، اور صحابہ کرام نے اس کے بعد اس سبق کو یاد کیا اور دنیا پر راج کیا. اور ہم اس کو بھول بیٹھے ہیں تو پوری دنیا میں پٹ رہے ہیں. اللہ امت مسلمہ کو ایک مرتبہ پھر سے اس زیور سے آراستہ کیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.